بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. This is our revision lecture for class 5 from Islamiyat. Question number 1. خالی جگہ پر کیجیے. کھیت میں کسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کائنات کی ہر نعمت عطا کی. نمبر 3. شام سے آنے والے کفار مکہ کے تجارتی قافلے کا سربراہ ابو سفیان تھا. کفار مکہ کے سردار ابو جہل کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. غزوہ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. نمبر 6. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. نمبر 7. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. نمبر 8. دولت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. نمبر 9. کفایت شاری انسان کو بہت سے گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. نمبر 10. منافقوں کے سردار نے شہود کے مقام پر لشکر اسلام سے غداری کی. نمبر 11. غزوہ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمیوں کو پانی پلایا. نمبر 12. اپنی ضروریات پوری کرتے ہوئے حد سے بڑھ جانا اسراف کہلاتا ہے. نمبر 13. دین اسلام نے بخل کو انتہائی قبیح اور گندا عمل قرار دیا ہے. نمبر 14. کفایت شاری بخل اور اسراف کے درمیان میانہ روی کا نام ہے. کوسچن نمبر 2. مناسب جواب پر دائرہ لگائیں. نمبر 1. انسان جو کچھ اس دنیا میں کرتا ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے. درست. اس دنیا کی چہل پہل اور زندگی ہمیشہ قائم رہے گی. غلط. حشر کے دن صرف نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. غلط. دوزخ ایک پرسکون جگہ کا نام ہے. غلط. نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہونے پر دوزخ میں داخل کیا جائے گا. غلط. نمبر 6. غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن صحابہ تھے جو شہید ہوئے. غلط. نمبر 7. غزوہ بدر میں تقریباً 114 کفار گرفتار ہوئے. غلط. نمبر 8. بدر نامی بستی مکہ سے تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. غلط. نمبر 9. غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی. درست. نمبر 10. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لشکر کے سالار اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. درست. نمبر 11. غزوہ بدر میں کفار مکہ کے لشکر میں 100 گھوڑے شامل تھے. درست. کفایت شاری سے مراد ہے حد سے تجاوز کرنا. غلط. نمبر 13. کفایت شار انسان تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا. درست. نمبر 14. دولت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. درست. نیکسٹ آپ کے کوسچن آنسرز ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کو لکھنا ہے اپنی رف رجسٹرز پہ یا رف نوٹ بکس پہ. یوم حشر سے کیا مراد ہے؟ موت کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس دن کو حشر کہا جائے گا. نیکسٹ کوسچن ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ دا آنسر از اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دا نیکسٹ کوسچن از اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کیوں پھیلی؟ آنسر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. ان کے شہید ہونے سے مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی. اس سے مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ منتشر ہو گئے. نیکسٹ کوسچن ہے کفایت شاری کے فوائد بیان کیجیے. کفایت شار انسان تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا. معاشی تنگی سے خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے.
کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، انسان کی دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، غزوہ بدر کب اور کیوں پیش آیا؟ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، لیکن کفار مکہ کو مسلمانوں کا آرام و سکون پسند نہ آیا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانی شروع کر دی۔ مدینے کے آس پاس اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو اس کا مال اور جانور لوٹ لیتے۔ جب کفار مکہ کی شرارتیں اور سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ اس طرح 12 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا۔ اس طرح 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا۔ نیکسٹ کوشچن، غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کفایت شعاری کا کیا مطلب ہے؟ کفایت شعاری سے مراد یہ ہے کہ اپنی دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ دولت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے میانہ روی سے خرچ کیا جائے۔ مطلب نہ اپنی دولت کو اتنا زیادہ خرچ کریں کہ وہ حد سے بڑھ جائے، فضولیات پہ خرچ ہو، ان چیزوں کو جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خرچ کریں، اور نہ ہی اتنا ہاتھ تنگ رکھیں کہ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس پہ اپنی دولت کو نہ خرچ رکھیں، بلکہ ایک درمیانی طریقہ اپنائیں جو کہ میانہ روی کا طریقہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، خرچ کرنے کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ خرچ کرنے کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات مناسب طریقے سے پوری کرے، غریب رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرے، خرچ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ مطلب ہمیں خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان مناسب طریقے سے اپنی ضروریات کو نہ صرف اپنے اوپر خرچ کرے بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے غریب رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، ان کا بھی خیال رکھے اور اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات بھی پوری کر سکے جہاں تک ہو سکے، اور خرچ کرنے میں نہ بہت زیادہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے کہ وہ اسراف کہلائے اور نہ بہت زیادہ اپنے ہاتھ کو تنگ رکھے کہ وہ بالکل کنجوسی میں شمار ہو، بلکہ وہ درمیانی راستہ اپنائے جو کہ میانہ روی اور اعتدال کا راستہ ہے۔ اور اسی راستے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے کہ نہ صرف اپنا خیال رکھیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اور لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو کہ ان ضروریات کے حقدار ہیں۔ دوسرا نیکسٹ کوشچن ہے، بخل اور اسراف کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ نہ کرے اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، جبکہ اسراف کے معنی ہیں کہ انسان نمود و نمائش کی خاطر یا دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ میں اپنی جائز ضروریات یعنی خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ پوری کرنے میں ضروریات سے زیادہ خرچ کرے۔ مطلب بخل کا یہ مطلب ہے وہی جو میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں کہ اپنے
ضروریات پہ خرچ نہ کرنا، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے کنجوسی کا مظاہرہ کرنا، اور جس چیز کی اشد ضرورت ہے اس پہ بھی اپنے دولت کو اپنے مال کو خرچ نہ کیا جائے، اور نہ ہی غریب رشتہ داروں کا، باقی لوگوں کا جو کہ اس کے مستحق ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ اور اسراف کے معنی یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جس چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں کے وہ پاس ہے تو وہ اس کو اپنے لیے خریدنا چاہے جبکہ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اسراف میں آتا ہے۔ بلکہ بجائے اس کے کہ آپ اسراف کریں، آپ ان کو جائز ضروریات پر پورا کریں اور ان لوگوں کا خیال رکھیں جو کہ اس کے مستحق ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کفایت شعاری کی اہمیت واضح کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کفایت شعاری کو بے حد سراہا ہے اور اسے دانائی کی علامت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میانہ روی سے خرچ کرتا ہے وہ دانا اور عقل مند ہے۔ میانہ روی مطلب نہ ہی اسراف کرنا اور نہ ہی بخل کرنا، بلکہ درمیانی راستہ اپنانا جو کہ کفایت شعاری اور میانہ روی کا راستہ کہلاتا ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے حد پسند فرمایا ہے، اور جو اس کو اپناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دانا اور عقل مند کہا ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، یہ فل ان دا بلینکس، یہ ٹرو فالس اور یہ سارے کوسچنس یہ آپ نے نہ صرف یاد کرنے ہیں اچھی طرح سے، بلکہ ان کو یاد کر کے آپ نے اپنے رف رجسٹرز پہ، رف نوٹ بکس پہ لکھ کے بھی دیکھنا ہے۔ بیسٹ آف لک فار ہوم اسسمنٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔